لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. تمام احباب بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اس پر نور اجتماع میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ سے دین کے اوپر استقامت اور محبت، اخلاص اور للہیت کا فیضان نصیب فرمائے. حضرات محترم، اسلام دین رحمت ہے اور اسلام دین انسانیت بھی ہے. یعنی یہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دین ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اب قیامت تک کے لیے یہی دین سکہ رائج الوقت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دین موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام انسانیت کے ساتھ خیر کا اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کو محدود نہیں فرمایا. بلکہ میں اکثر ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ گر تھے اور ایک بدو اور عرابی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا مانگنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سن رہے تھے. تو اس نے کہا: اللہم ارحمنی وارحم معی محمدا ولا ترحم معنا احد. یا اللہ میرے اوپر رحم فرما اور میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما، اور کسی کے لیے رحمت کا میں سوال نہیں کرتا. جب ایسی اس نے بات کی، دعا مانگ کے جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کے فرمایا: لقد حجرت واسعا، کہ تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کرنا چاہا، اس لیے ایسے نہ کہا کر، بلکہ جب دعا مانگ تو پوری انسانیت کے لیے رحمت کا سوال کیا کر، سب کے لیے رحمت مانگا کر، صرف اپنے لیے نہ مانگا کر. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار آج تک یہی چلا آ رہا ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے اور پھر خصوص امت مسلمہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے مانگتے ہیں. اور جب باقی انسانیت کے لیے مانگتے ہیں تو ہدایت مانگتے ہیں، اور جب امت مسلمہ کے لیے مانگتے ہیں تو دین پہ استقامت کا سوال کرتے ہیں، اور پھر آخر میں اپنے لیے مانگتے ہیں. یہی دین نے اور اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے. قرآن حکیم کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اس اجتماعیت کا درس ہے. پہلی وحی اقرا ہے اور اس میں 3 دفعہ الانسان کا لفظ اللہ رب العزت نے اسلام فرمایا جو ہے وہ اس کو ذکر فرمایا. وہاں پہ اسلام یا ایمان کا لفظ ذکر نہیں فرمایا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. تو اس پہلی وحی کے اندر 3 دفعہ لفظ انسان کو ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ ہم صرف کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب نہیں ہیں بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت سے یہ خطاب ہے، اور یہ اسلام پوری انسانیت کے لیے رحمت بن گیا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا پہلا لفظ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمانیت کا اعلان کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ رب مسلمین نہیں کہا، رب مومنین نہیں کہا، بلکہ رب عالمین کہا ہے
کہ پوری عالمین کا میں رب ہوں اور پوری عالمین کا میرا نبی رحمت ہے، اور حضور کو بھی رحمت للعالمین فرمایا۔ اور جہاں پہ قرآن پاک کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو یہ جو انسانیت کا ایک پیغام ہمیں قرآن دیتا ہے، آج کے دور میں ہم نے اس کو بہت زیادہ محدود کر لیا۔ غیر مسلموں سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، یہ پھر سے معاشرے کو سکھانے کی ضرورت پڑ گئی۔ منفی رویے جنم لے رہے ہیں اور تشدد پسند حلقے سامنے آ رہے ہیں، اور ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ جو لٹ لے کے چڑھ دوڑتے ہیں اور پھر انہیں حضور کے دین رحمت کا کوئی پیغام یاد نہیں رہتا، اور وہ لوگوں کو لہو لہان کرتے ہیں۔ پھر ان کے جسم کو جلانے کا وہ واقعہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا، اس سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پوری انسانیت کانپ اٹھی، بلکہ انسانیت شرمندہ ہو گئی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اور اپنے اہل اسلام کو پھر سے یہ پیغام یاد کروائیں کہ یہ دین پوری انسانیت کا دین ہے، اور ہمیں انسانیت کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا۔ آپ اس آیت پہ ذرا غور فرمائیں۔ قرآن کی آیات کا مرکزی عنوان جہاں قرآن غیر مسلموں کے بارے میں بات کرتا ہے تو دو چیزیں ذکر ہوتی ہیں، ایک ہے عدم التعدی اور دوسرا عدم الظلم، کہ غیر مسلموں کو دین کا پیغام دو، اور اگر وہ جنگ کریں تو ان سے جنگ بھی کرو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم ان سے جنگ بھی کرو تاکہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اگر دفاع کرنا پڑے، جنگ کرنی پڑے، پھر کمزوری نہ دکھاؤ۔ لیکن ہر جگہ پہ ایک بات ساتھ ضرور فرمائی، وَلَا تَعْتَدُوا، کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، تمہاری طرف سے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو غیر مسلموں کے تعلق کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی دو تقسیمیں فرما دی۔ فرمایا ایک غیر مسلم وہ ہیں جو دار حرب میں رہتے ہیں، جو تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور جو سٹیٹ آف وار میں ہیں، اور جو تمہیں للکار رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں ہے۔ ان کا تو جواب دینا ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، اور وہاں جہاد کرنا ہے، وہاں مقابلہ کرنا ہے، اور وہاں پہ تمہیں شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا۔ لیکن وہ غیر مسلم جو دار اسلام میں ہیں، جو تمہارے ذمی ہیں، جو تمہاری حکومت کے اندر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، فرمایا لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا، ان الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے وطن سے باہر نہیں نکالتے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تمہیں دین کہتا ہے ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، فرمایا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جہاں بھی آپ کو غیر مسلم نظر آ جائے تو پھر آپ کے تیور بدل جانے چاہیے، اور آپ کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جائے، اور آپ اس کو مارنا شروع کر دیں؟ یہ کسی نے غلط سبق پڑھا دیا ہے، یہ سازش ہے۔ مسلمان کا معنی ہی ہے سب مشن کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، اور امن کا پیغام بر بن جانے والا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم ان سے نیکی کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد شریف میں ہے، عن صفوان ابن سلیم، حضور سارے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں، عن عدت من ابناء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عن عدت من اصحاب رسول، جو صحابہ کے بیٹے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ بیٹے اپنے باپ، اپنے صحابہ سے، اپنے والدین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار نے فرمایا الا من ظلم معاہدا، خبردار جس نے کسی معاہد، معاہد اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو ایک امن کے معاہدے کے تحت آپ کے ملک میں رہ رہا ہو، کام کر رہا ہو، بزنس کر رہا ہو، پرامن طریقے سے رہ رہا ہو، فرمایا میرے جس غلام اور میرے جس مسلمان نے
کسی معاہد غیر مسلم سے ظلم کیا، او انتقصہ یا اس کی شان میں کوئی کمی کی، او کلفہ فوق طاقتہ یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس یا اس کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز ہتھیا لی یا اسے چھین لیا، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اور اس غیر مسلم کے لیے تمہارے خلاف آواز بلند کرنے والا خود محمد الرسول اللہ ہوگا۔ فرمایا میں اس کے حق میں آواز بلند کروں گا کہ میرے فلاں غلام نے جو کلمہ میرا پڑھتا تھا لیکن میرے مسلمان معاشرے میں رہنے والے ایک پرامن غیر مسلم کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیوں کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، تو فرمایا جس نے کسی پرامن غیر مسلم کو جو معاہد ہے اس کو قتل کر دیا تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا اور فرمایا جنت کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی، یعنی 40 سال کی مسافت حضور نے فرمایا بندہ دور ہو وہاں سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا جو کسی انسان کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرے گا۔ پھر دین کی دعوت کی جب بات آتی ہے کہ غیر مسلم کو دین کی طرف دعوت دینی ہے، اسے بلانا ہے، تو اس میں بھی شدت کا حکم نہیں ہے بلکہ بلانے میں بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ بلائیں غیر مسلم کو دین کی دعوت دیں، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور اس میں ایک ہے دعویٰ باللسان کہ اپنی زبان سے دعوت دینا، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اقامت الادلۃ القاطعہ کہ اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ علمی انداز اختیار کریں اور علمی دلائل اس کے سامنے پیش کریں، اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیں، حضور کی رسالت کے دلائل دیں اور علم کی دلیلیں اسے پیش کریں، عقلی دلیلیں بھی پیش کریں، نقلی دلیلیں بھی پیش کریں۔ عقلی دلیل اسے کہتے ہیں جو انسان اپنی عقل سے دیتا ہے، اور نقلی دلیل سے مراد عربی میں وہ ہوتی ہے جو قرآن سے یا سنت سے جو ہے وہ انسان لے کے دے رہا ہوتا ہے، منتقل کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا وہ دلائل دے کے انہیں دین کی طرف دعوت دو۔ اور حکمت کے ساتھ کسی کافر کو ایمان کی طرف بلانا وَتَبْلِيغُهُ حقیقت الاسلام اور اسے اسلام کی حقیقت اس تک پہنچانا من اعظم الاحسان الیہ فرمایا یہ غیر مسلم کے اوپر تمہارا بہت بڑا احسان ہے کہ تم اس کے پاس جاتے ہو اور وہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے اور وہ جہنم کی آگ کی طرف بھاگ رہا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اچھے طریقے سے اسے دین کی دعوت پیش کرو، اگر کوئی ایک بندہ بھی تمہاری دعوت سے مومن بن گیا اور جنت کے راستے پہ آ گیا تو دونوں جہانوں میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ حکمت کے ساتھ اسے دعوت دو۔ جب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف سرکار نے انہیں روانہ فرمایا اور اپنا جھنڈا بھی دیا اور جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ اب جہاد میں تو مرنے مارنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے فرمایا، اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جس پہ اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ساری رات ہم بھی پہلو بدلتے رہے کہ کل کس کا نصیب جاگے گا، کسے یہ جھنڈا ملے گا اور کس کو اللہ کی محبت کی سند مل جائے گی۔ تو کہتے ہیں جب اگلا دن آیا تو سرکار دو عالم کے سارے صحابہ منتظر تھے، حضور نے فرمایا این علی بن ابی طالب کہ مولا علی کدھر ہے، انہیں بلایا جائے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا فی عینیہ رمد یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، وہ آج دیکھ نہیں سکتے، اپنے خیمے میں آرام فرما ہے۔ فرمایا جاؤ اور اسے اٹھا کے میرے پاس لے آؤ۔ ان کو لایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا اور ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئیں اور وہ فوراً تندرست اور توانا ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔
تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے علی تجھے مبارک ہو، خیبر کی فتح کا جھنڈا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی شیر خدا کو دے دیا جائے۔ تو اس وقت انہیں وہ جھنڈا عطا فرمایا اور ساتھ ہی یہ فرمایا خذ ہو ولا تلتفت، اے علی اس جھنڈے کو پکڑ اور اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا بلکہ خیبر کو فتح کر کے سانس لینا ہے، خیبر کو فتح کر کے پیچھے مڑنا ہے۔ اب کیونکہ حضور نے کہہ دیا تھا کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، جھنڈا پکڑا اور پھر خیبر کی طرف منہ کر کے جب جانے لگے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کرنا چاہی تو حضور نے آواز دی اور فرمایا یا علی۔ اب انہوں نے حضور کی آواز کو سنا اور جہاں تھے وہیں کھڑے ہو گئے، لیکن اپنا منہ موڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، کیونکہ سرکار نے فرمایا دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اپنا چہرہ خیبر کی طرف رکھا، فرمایا حضور حکم فرمائے۔ تو اس وقت سرکار نے یہ جملہ فرمایا جا کے مرہم بالمعروف ونہہم عن المنکر، انہیں خیر کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور ساتھ فرمایا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پہ کسی ایک کافر کو ایمان لانے کی توفیق دے دے اور اسے ہدایت دے دے، یہ 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ تیرے لیے بہتر بات ہے۔ اور ایک روایت میں ہے دنیا و ما فیہا سے تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ کسی ایک بندے کو تجھ سے ہدایت مل جائے۔ لیکن آج جو ہمارے رویے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے افراد کو نعرے لگانا تو سکھا دیے گئے اور جذباتی تقریریں کرنا تو سکھا دیا گیا اور گالی گلوچ تو سکھا دیا گیا، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ غیر مسلموں سے حسن سلوک بھی کرنا ہے اور انہیں دین کی دعوت بھی دینی ہے، اور اگر ان سے ڈائیلاگ کرنا پڑ جائے تو وہ بھی کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جذباتی تحریکوں کو جو شروع ہو چکی ہیں، ان میں ایسے مربی بھی ہونے چاہیے اور ایسے داعین حق بھی ہونے چاہیے جو ان جذباتی نوجوانوں کو، یہ اچھی بات ہے، وہ حضور سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ سرکار کی محبت کے نعرے لگانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی طرف بھی لایا جائے کہ حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دینی ہے اور معاشرے کے اندر کسی طرح کے فساد کو عام کرنے میں ایندھن نہیں بننا۔ یہ ساری سازشیں ہوتی ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ سیال کوٹ کے اس سانحے کو جان بوجھ کے شروع کیا گیا۔ الحمدللہ مسلمان پرامن ہیں اور کسی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ اب یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ پیچھے سے کڑیاں کہیں اور سے جڑ رہی ہیں اور اس میں کوئی اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا اور کسی کی ذاتی دشمنی اس میں ملوث تھی، لیکن پھر بھی جو لوگ اس آگ کا ایندھن بنے اور سوچے سمجھے بغیر ڈنڈے لے کے آ گئے اور نعرے لگانے شروع کر دیے، پھر ان کی تربیت بھی ضروری ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ سازش کو سمجھ کر اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یہاں پر میں وہ مشہور روایت عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ متفق علیہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا تھا، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، ایک یہودی لڑکا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور کبھی کبھی آ کے سرکار دو عالم کی نوکری دیتا، اسے حضور سے محبت تھی، وہ سرکار کی زیارت کر کے خوش ہوتا تھا، لیکن اپنا دین تبدیل کرنے کی اس میں طاقت نہیں تھی، اس کا باپ سخت تھا اور اسے اجازت نہیں دیتا۔ وہ یہودی لڑکا آتا، حضور کی زیارت کرتا، حضور کی خدمت کر کے کبھی کبھی زیارت کر کے واپس چلا جاتا۔ فمارے ادا وہ بیمار ہو گیا اور جب سرکار دو عالم کو پتا چلا کہ ہے تو یہودی لیکن کبھی کبھی میرے پاس آتا ہے، تو حضور کو پتا چلا تو سرکار اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حکمت کی خاطر غیر مسلم کی عیادت کرنے جانا یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ سرکار اس غیر مسلم یہودی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور پھر لفظ دیکھیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فقعد عند رأسہ، حضور اس کے سرانے بیٹھ گئے، اس کے سرانے بیٹھے اور اس کے سر کو پکڑ کے اپنی گود میں رکھا اور پھر فرمایا اسلم، تیری آخری سانسیں ہیں، اے نوجوان تو اسلام لے آ، تو میرے غلاموں میں شامل ہو جا، ایمان جو ہے اس کے شرف کو تو حاصل کر لے۔ فنظر الی ابیہ، تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا، وہو عندہ، وہ بھی پاس کھڑا تھا۔ فقال اطع ابا القاسم، تو اس کے باپ نے رو کے کہنے لگا ساری زندگی میں تجھے منع کرتا رہا
لیکن آج منع نہیں کروں گا. آج تو حضور چل کے تشریف لے آئے ہیں, اب ابو القاسم جو کہتے ہیں تو کرتا جا اور کلمہ پڑھ کے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو. تو پھر اس نے کلمہ پڑھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں شامل ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کی جان جانے آفری کے سپرد ہو گئی اور وہ اس حالت میں اسے یہ خاتمہ بالخیر نصیب ہوا. اب صحابی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر نکلے تو حضور فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. فرمایا اس رب کی ساری تعریفیں ہیں جس نے مجھ محمد کے صدقے اس ایک نوجوان کو دین کا شرف عطا فرمایا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. یعنی ایک ایک بندے پہ برق کرنا اور اسے دین کی طرف لانا اور اس بات پہ شکر کرنا کہ آج ایک اور بندہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا ہے, یہ دین نے ہمیں تلقین فرمائی ہے. اسی طرح ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ مشرکین مکہ کے لیے بد دعا فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکننی بعثت رحمہ. فرمایا مجھے لعنت ملامت کرنے والا میرے رب نے بنا کے نہیں بھیجا, مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا, میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کی دعا کروں گا. یہ ارشاد فرمایا. اور آخری روایت جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حسن الجوار کا حکم ہے. یعنی اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو پھر اس کے ساتھ پڑوسی ہونے کی وجہ سے جو حسن سلوک آپ نے مسلمان سے کرنا تھا وہی حسن سلوک غیر مسلم سے کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. عمر ابن شعیب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے گھر آئے اور ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا اور گھر میں بکری ذبح کی گئی تھی اور اس کا جو گوشت تیار ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا احدیتم لجارنا الیہودی, کہ کیا تم نے یہ جو بکری کا گوشت ہے یہ ہمارے یہودی پڑوسی کو بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ انہوں نے کہا انہیں کیوں بھیجنا تھا؟ وہ کہنے لگے, فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. فرمایا حضرت جبرائیل امین اللہ کی طرف سے سرکار نے فرمایا بار بار مجھے آ کر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا فرماتے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان مومنوں سے کہو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کریں. یہاں تک کہ مجھے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وارث بھی بنا دے گا, یعنی وراثت سے بھی اسے حصہ دے دیا جائے گا جب اس کے لیے اتنی زیادہ تلقین کی جا رہی. تو کہا کہ یہ اگرچہ یہودی ہے لیکن پڑوسی تو ہے, اس لیے جب گوشت پکے یا کوئی چیز پکے تو اس کے گھر بھی بھجوایا تھا. اس طرح کی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں. پھر خرید و فروخت کے حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم ہو اور اس کی دکان ہو تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اشترا النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما من یہودی, کہ آپ نے ایک یہودی جو مدینے میں رہتا تھا اس کی دکان سے کھانا خریدا اور پیسے اس وقت موجود نہیں تھے. فرہنہ درعا من حدید, تو سرکار نے لوہے کی ایک زرہ گروی رکھ دی کہ یہ زرہ رکھ لو اور جب میرے پاس پیسے ہوں گے وہ پیسے دے کر میں اپنی زرہ واپس لے لوں. زرہ گروی رکھی اور کھانا اس سے لیا. یہ ساری تلقینات اور یہ ساری تعلیمات غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, دعوت دین کیا ہونی چاہیے. لیکن اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو یہودی اسرائیل میں ہے اس کے ساتھ بھی وہی حسن سلوک کیا جائے. میں نے یہ واضح کر دیا جو دار حرب میں ہیں, جو دشمنی کے اندر ہیں, جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, ہم ان کے سر کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھیں گے بلکہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بات کی جائے گی. لیکن وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے معاشرے میں پرامن طریقے سے رہتے ہیں ان کے ساتھ جب تک کہ وہ کوئی معاہدہ نہ توڑے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. آج ہمیں اسی بات کی طرف توجہ دینی ہوگی. میں آخر میں پروفیسر عنایت علی خان صاحب کے یہ اشعار پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اسی راہ بر کے نقوش کو ہی مسافروں نے مٹا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا,
تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر سارا کہ شہر کے در و بام کو ہی سجا دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا۔ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک تو ہو، جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ یعنی سرکار ہمارے غم میں روتے رہے اور ہمارے لیے دعائیں فرماتے رہے اور امت کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے۔ اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رحمت کے پیغام کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔